یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک بڑی اہم چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی عظیم اصول بیان ہوگا، اور یاد رکھیے اصول کہتے ہیں، اصول کے لغوی معنی جڑیں، یعنی جس چیز پر آج بات ہوگی یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ جڑیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اس اصول پر عمل کر لیتے ہیں تو دین اسلام کی تعلیمات کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ اصول زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ ایک طالب علم ہوں، آپ ایک نوجوان ہیں، آپ ایک پروفیشنل لائف گزارتے ہیں، یا پھر آپ ایک تاجر ہیں، آپ بیوی ہیں یا شوہر ہیں، بات مالی معاملات کی ہو، بات گھریلو زندگی کی ہو، بات انفرادی زندگی کی ہو، بات اداروں کی ہو، بات معاشرے کو بہتر بنانے کی ہو، بات گھر کو بہتر بنانے کی ہو، بات ملک کو بہتر بنانے کی ہو، اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہر جگہ ضروری ہے، ہر جگہ چاہیے، کہاں ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص اس اصول کی پیروی کر لیتا ہے تو وہ ہر جگہ کامیاب ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ سب کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنے اندر یہ وصف نہیں پیدا کر پاتا تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ جرائم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بڑا تجسس ہو رہا ہوگا آپ کو، آخر وہ وصف ہے کیا؟ قرآن پاک کا وہ کون سا بیان کردہ اہم امر ہے، کون سا ایک زندگی کا کامیاب زندگی گزارنے کا اصول ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، جس کی ہم پیروی کریں ہم ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہرقل بادشاہ کے پاس نبی اکرم علیہ السلام کا ایک وفد حاضر ہوتا ہے۔ اتفاق سے حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ مکہ مکرمہ کا رہنے والے تھے، یہ بھی ایک تجارتی قافلہ لے کر گزر رہے تھے، تو یہ بھی ہرقل کے دربار میں موجود تھے۔ مسلمانوں کے وفد نے جب ہرقل کو دعوت دی اور اس نے ایک نیوٹرل آدمی سے اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو اسلام کے بارے میں؟ یہ جو دعوت دینے آئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ لوگ کس بات کا درس دیتے ہیں؟ ان کے جو نبی ہیں وہ کس بات کا درس دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّهُ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، وَالصِّدْقِ، سچ بولو، وَالْعِفَافِ، عفت کا درس دیتے ہیں، پاک دامنی کا درس دیتے ہیں، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، کہتے ہیں وعدہ کرو تو پورا کرو، وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ، کہتے ہیں امانتیں جو لی ہیں وہ ادا کرو۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے ہذہ صفت نبیٍ، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات تو بتا رہی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو آج ہم جس وصف کا تذکرہ کریں گے، جس وصف کی اہمیت سنیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سنیں گے، جو باتیں بیان ہوئیں یہ وصف ان میں سے ہی ایک ہے۔ جی ہاں، اس وصف کو کہتے ہیں امانت کی ادائیگی، امانت کا فریضہ ادا کرنا۔ آپ نے امانت کا لفظ تو کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں
قرآن مجید فرقان حمید نے کس کس طرح کی امانت بیان کی ہے؟ قرآن پاک میں کم از کم 4 طرح کی امانتیں بیان ہوئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلی آیت مبارکہ سنتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک امانت وہ ہوتی ہے جو دین کی امانت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امین ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے معاملے میں، دین کے دفاع کے معاملے میں دین کے ساتھ مخلص ہو کر امین ہونا اور دین کے اندر خیانت نہ کرنا۔ آئیے آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو ورنہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوتی ہے، پھر وہ تائب بھی ہوتے ہیں، تو ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی جو امانت تھی اس کے پاس ساری نہیں ہو پائی۔ لیکن یہ آیت عام ہے، ہر طرح کی امانتوں کو بھی شامل ہے۔ قرآن پاک نے امانت کی دوسری قسم کیا بیان فرمائی ہے؟ عرف عام میں بڑی مشہور بات ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے لگتے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا قصد فرماتے ہیں، تو لوگوں کی دی ہوئی امانتیں آپ کے پاس تھیں، جسے فقہی زبان میں ودیت کہتے ہیں۔ کوئی شخص کوئی چیز رکھ کے جاتا ہے کہ جناب یہ سنبھالیے گا، آپ امین ہیں، مجھے پتہ ہے آپ خیانت نہیں کریں گے، آپ کے پاس یہ رہے گی، مجھے اطمینان رہے گا۔ ایک امانت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے اموال پر بندے کو امین بنایا جائے اور وہ امانت کے تقاضے پورے کرے۔ امانت کی ایک قسم یہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بطور خاص اس قسم کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ آئیے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو مال کے معاملے میں امانت ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ ایک ملازم ہے، دکان میں کام کرتا ہے، مال اس کے حوالے ہے، ایک جو ہے کیشیئر ہے، کیش اس کے حوالے ہے، ایک اکاؤنٹنٹ ہے، حساب کتاب اس کے حوالے ہے، ایک چوکیدار ہے، مال و اسباب اس کے حوالے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بطور خاص کوئی امانت سپرد کر رہا ہے، اور ایک یہ کہ امانت کی حیثیت واضح تو نہیں ہو رہی لیکن ٹائٹل کچھ اور ہے، آپ ملازم ہیں، لیکن اس ملازم کے اوپر بڑی بڑی امانتیں ہوتی ہیں، آپ کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے، آپ امین بنائے جاتے ہیں۔ بڑا وسیع پس منظر ہے، ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو 2 قسمیں آپ نے سماعت کی کہ امانتیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں۔ امانت کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اس امانت کا تعلق انسان کے اپنے ساتھ ہے۔ کس انداز پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بندے کو دیے ہیں اس میں سے ایک حکم ہے پاک دامنی کا مظاہرہ کرنا، پاک دامنی اختیار کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ جو حفاظت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ بھی امین کہلاتا ہے۔ جو امانت ایک حکم کی صورت میں اسے دی گئی، اس امانت میں جو کامیاب ہوتا ہے وہ بھی امین کہلاتا ہے، اور قرآن پاک نے اس امانت کو بھی بیان کیا ہے۔ آئیے ایک آیت مبارکہ اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل سنیں گے۔
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان میں کی ایک بولی، اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں ان کی اتفاقی ملاقات ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے۔ وہ بچیاں گھر آتی ہیں اور کہتی ہیں ان کو کام کاج پر رکھ لیں اجرت پر۔ تو والد صاحب پوچھتے ہیں تم نے ان کے اندر کیا خاص بات دیکھی ہے؟ بچیاں کہتی ہیں کہ یہ بہت قوی ہیں، ہمت والے ہیں۔ والد صاحب پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلا یہ ہمت والے ہیں؟ تو بچیاں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کنویں کے پاس سے ایک اتنا بڑا پتھر اٹھا لیا جسے 10 آدمی بھی نہ اٹھا پائیں۔ 2 اوصاف اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے، ان خیر من استاجرت القوی، کہ آپ قوی ہیں۔ دوسرا یہ بیان ہوا کہ آپ امین ہیں۔ امین سے مراد کہ آپ حیا والے ہیں، پاک دامنی والے ہیں۔ تو والد صاحب پوچھتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ان کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے؟ بچیاں بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نگاہ نہیں اٹھائی اور ہمیں کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، یہ نہ ہو کہ تمہارے جسم سے کپڑا اڑے ہوا کی وجہ سے اور جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تو ہم پیچھے چلے، یہ آگے چلے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، حق مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 سال تک میرے پاس کام کرنا ہوگا۔ پرانی امتوں میں اس طرح کا حق مہر ہوا کرتا تھا، امت محمدیہ میں اس طرح کا حق مہر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس جگہ پر ایک وصف بیان ہوا کسی کا امین ہونا، اور امین ہونے سے یہاں مراد لیا گیا پاک دامن ہونا۔ تو امانت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو بندے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک اور قسم بھی ہوتی ہے امانت کی، وہ یہ ہوتی ہے کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی منصب دیا جاتا ہے، اور عہدہ اور منصب ظاہر بات ہے کہ ایگریمنٹ کے تحت دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ اصول و ضوابط ہیں، اس سے روگردانی نہیں کرنی۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ جو لوگ عہد کر لیتے ہیں، ان عہد کے بارے میں پاسداری کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، امانتوں کے بارے میں خیانت نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 4 مختلف انداز پر جو ایک تصور امانت ہے کیا، یہ بیان فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات سے ہمیں ایک اصول یہ مل رہا ہے کہ ہمیں ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر شعبہ زندگی میں امانت کا دامن تھامے رکھنا ہے، خیانت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر ہم اس اصول کو پکڑ لیتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ نکھار آ جائے گا، وہ بہتری آ جائے گی، ہمارے کردار کے اندر وہ عظمت آ جائے گی، وہ اعتماد ہمیں ملے گا کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آئیے امانتوں کی وسعت کے تعلق سے کچھ اہم پوائنٹ پر گفتگو کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، امانت کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، ہم اس کی بجا آوری کریں، اسے ادا کریں۔ اب مثال کے طور پر ہمیں نماز پڑھانی ہے، کوئی امام ہے، تو اگر وہ وضو نہ کرے تو کون پوچھے گا، کسے پتہ چلے گا؟ لیکن امام ایک امین ہوتا ہے، عبادت کے تعلق سے
اسے عبادت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، نہ صرف اسے کرنے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں بھی کرنے ہیں۔ ہمیں ان تمام تقاضوں کو جب پورا کرنا ہے تو ہم پورا کریں گے تو یہ امانت ہم سے ادا ہوگی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، 5 کام ایسے ہیں جو حالت ایمان میں بجا لائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن، جو وضو کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، ورکوعہن وسجودہن ومواقیتہن، وضو بھی ہوتا ہے اس کا، رکوع بھی اس کے درست ہوتے ہیں، اس کے سجدے بھی درست ہوتے ہیں، اور وہ نماز بھی اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ سارے تقاضے وہ پورے کرتا ہے، ان تقاضوں میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرتا، غفلت کا ارتکاب نہیں کرتا۔ وصام رمضان، اور رمضان کے روزے درست انداز پر رکھتا ہے۔ وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر صاحب مال ہے، استطاعت رکھتا ہے تو حج ادا کرتا ہے۔ وآت الزکوٰۃ طیبۃ بہا نفسہ، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وأد الامانہ، اور امانتیں ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا ابا الدرداء، راوی حضرت ابو درداء ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں۔ ان سے لوگ پوچھتے ہیں، ابو درداء یہ امانت کی یہاں جو بات ہوئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الغسل من الجنابہ، جب غسل واجب ہو جائے تو وہ بندہ غسل ادا کرتا ہے، یہ بھی ادائے امانت ہے، امانت کی ادائیگی ہے۔ بندہ ایک عہدے سے برا ذمہ ہوتا ہے۔ تو جناب ایک امانت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے، کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آئے گا۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، کون اسے دیکھنے والا ہے؟ چاہے تو پانی پی لے جا کر چھپ کر، نہیں، چونکہ روزہ ایک امانت ہے اس کے اوپر۔ اس امانت کو جب یہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک عمدہ نیکی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو امانت کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے کی انفرادی زندگی سے ہے۔ امانت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے گھروں سے ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کلمات ارشاد فرمائے، فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا بہت زیادہ استحصال ہوتا تھا۔ دین اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، بطور خاص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے عورتوں سے نکاح کیا ہے تو یہ اللہ کی امانتیں تم تک پہنچی ہیں، یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر یہ تم پر حلال ہوئی ہیں تو اللہ فضل فرمایا، وہ طریقہ بتایا، اس کے ذریعے حلال ہوئیں، اور پھر فرمایا ان لکم علیہن، عورتوں کے لیے شوہروں کے حقوق بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عورت شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اور کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے اسے اپنی عزت کی سب جانتے ہیں۔ ایک گھریلو زندگی کے اندر مرد کے اوپر ایک امانت، عورت کے اوپر ایک امانت، عورت پر یہ امانت بھی عائد ہوتی ہے کہ شوہر کا مال اکثر اوقات میں اس کے حوالے ہوتا ہے، اس لیے تو وہ گھر والی کہلاتی ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے ہے، اس میں وہ خیرات نہ کرے۔ تو ہمارا جو گھر ہے اس گھریلو زندگی میں بھی امانت سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ مالی معاملات، ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اس کی ادائیگی کا معاملہ ہو، کسی نے رہن رکھا ہے اس کی حفاظت کا معاملہ ہو، کوئی مال ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے اس کا معاملہ ہو، ہم کسی مسجد کی کمیٹی کے رکن ہیں، وہاں مال و اسباب کے ہم نگہبان ہیں، وہاں اصولوں کی پاسداری کا معاملہ ہو،
کسی بھی فرم میں، ادارے میں، کسی کمپنی میں مالی معاملات ہمارے حوالے ہیں، وہاں امانت داری کا معاملہ ہو، وہاں خیانت سے بچنے کا معاملہ ہو، تو بہت وسیع معاملہ ہے۔ کسی کے پاس تجوری ہے، کسی کے پاس اکاؤنٹ ہے، کسی کے پاس کھاتے ہیں، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے مال پڑا ہوا ہے، اٹھانا چاہتا ہے۔ بھئی کیسے اٹھا لو گے آپ جب آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کے لیے مباح نہیں ہے، ملک غیر ہے، کیسے اٹھا سکتے ہو آپ؟ مال و اسباب ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آخرت میں تو حساب ہونا ہے۔ تو جب بندہ یہ ذہن بنا لے کہ ملک غیر جس موقع پر میرے لیے حلال نہیں ہوتی، میں اس کی طرف ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ فقہ نے مسئلہ لکھا، ایک بندے کو گری پڑی چیز ملتی ہے، وہ اٹھاتا ہے اس نیت سے مالک تک پہنچا دوں گا، یہ امین ہے۔ ایک بندہ اٹھاتا ہے اس نیت سے، ارے واہ چیز مل گئی، رکھ لی، یہ ڈاکو ہے، یہ غاصب ہے۔ مطلب اٹھایا دونوں نے ہیں، لیکن دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہیں، قرآن ہمیں یہ اصول زندگی دے رہا ہے کہ زندگی کی کامیابی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خیانت نہیں کرنی ہے۔ خیانت نہ کرنے سے انفرادی زندگی بہتر، گھریلو زندگی بہتر، لین دین مالی زندگی بہتر۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، فیصلے کرنے ہیں، تو فیصلے حق پر ہوں، ترجیحات پر ہوں، نہ یہ کہ ذاتی مفادات پیش نظر ہوں، نہ یہ کہ اندھی سفارشیں پیش نظر ہوں۔ مطلب ایسی سفارش آئی ہے جو کسی کا حق باطل کرنا چاہتی ہے، کسی کا ثابت شدہ حق ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس بنیادوں پر فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ عہد کے ساتھ خیانت ہے۔ ٹینڈر آپ کے پاس آیا ہے، کسے ترجیح دینی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نوکری آئی ہے، اہل فرد کو رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، جب دیکھو کہ کام کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کی جا رہی ہے جو اہل نہیں ہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ جہاں عہدوں پر، منصب پر اہل افراد نہ رکھے جائیں۔ بتائیے اسکول کا ٹیچر ہوا جس کو پڑھانا نہیں آتا، جس کی ڈگری جعلی ہے، یا تو پائلٹ وہ نکلتے ہیں جس کی ڈگری جعلی ہے۔ تو کیوں نکلتے ہیں؟ کہ کوئی نہ کوئی تو بندہ تھا جس نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، اپنے منصب کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس کا دل خائن ہو گیا۔ امانت کی جو ذمہ داری اس کے اوپر تھی، وہ ذمہ داری اس نے ادا نہیں کی۔ امانت ایک بڑا وسیع باب ہے۔ امانت کی ایک قسم رائے سے متعلق ہے، اوپینین سے متعلق ہے۔ بعض اوقات رائے مانگی جاتی ہے، جناب آپ رائے دیں، تو لوگ رائے دینے کے اندر امانت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ کالم نگاروں کو آپ دیکھ لیں، بہت سارے کالم نگار نیوٹرل ہوتے ہیں، بہت سارے کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پارٹی صحیح کرے یا غلط کرے، اس نے حمایت کرنی ہے، لکھنا ہے جناب، یہ کیسا اوپینین ہے جناب۔ تبصرہ نگاروں کو دیکھ لیں آپ، دو طرح کے ملیں گے آپ کو، کچھ نیوٹرل رائے رکھیں گے، کچھ مفادات کا خیال رکھیں گے، سفید ہو یا سیاہ ہو، ہر موقع پر اس نے دفاع کرنا ہے جناب۔ تو جب آپ حق اور باطل کی تمیز نہ کر سکیں، جب آپ کرپشن کو بھی حلال ثابت کر رہے ہوں، جب آپ خیانتوں کا دفاع کر رہے ہوں، جب آپ کی اوپینین، آپ کی رائے بددیانتی کا شکار ہو جائے، تو معاشرے کے اندر انصاف کہاں سے قائم ہوگا؟ حقوق کہاں سے ادا ہوں گے؟ حقوق کی پاسداری کیسے ہوگی؟ ہمارا وکیل کنسلٹنٹ ہے، انجینئر کنسلٹنٹ ہے، ڈاکٹر کنسلٹنٹ ہے، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ گیونگ اوپینین دیتے ہیں۔ انجینئر کو رشوت ملتی ہے ٹینڈر پاس، نقشہ پاس ہونے کے لیے، جناب اپنی رائے دیتا ہے، ٹھیک ہے بلڈنگ اوکے،
اس کو پتہ ہے جناب اس میں تو سریا نہیں ڈل رہا، یہ روڈ بن رہا ہے، یہ پل بن رہا ہے، ان تقاضوں کو پورا ہی نہیں کر رہا جو ضروری تھے، لیکن وہ کہتا اٹ از اوکے کیونکہ رشوت مل چکی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کمپنیوں سے تحفے تحائف پیکیجز کی وجہ سے بک جاتا ہے، مریض فیس دے کر اس سے اوپینین لینے آتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے 200 روپے کی دوا سے صحیح ہو سکتا ہے، 2000 کی دوا لکھتا ہے، یہ رائے دینے میں خیانت ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المستشار المؤتمن، کہ جس سے اوپینین مانگی جائے، رائے مانگی جائے، وہ امین ہو جاتا ہے۔ امانت کا ایک باب یہ ہے کہ ہم سے جہاں رائے مانگی جاتی ہے، جہاں مشورہ مانگا جاتا ہے، وہاں ہم خیانت نہ کریں، حقیقت واقعہ کے مطابق ہم اپنی رائے دیں۔ گواہ بک رہے ہوتے ہیں، جج بک رہے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، وکیل ایک پتہ ہے اسے کہ معاملہ ہی غلط ہے، وہ اس کے دفاع میں لگا ہوتا ہے۔ امانتوں کا باب بڑا وسیع ہے جناب، اگر ہم اس اصول کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارا دین محفوظ، ہماری عزتیں محفوظ، ہمارے اموال محفوظ، ہماری شہادتیں محفوظ، ہمارا نظام قضا محفوظ، ہمارے ملک کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ، ہمارے ملک کے اندر سے جو میرٹ کا قتل ہوتا ہے اس کا خاتمہ۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں، میں بعض ملکوں میں گیا ہوں، دل میں کلک کرتا ہے کہ لگتا ہے یہاں کرپشن نہیں ہے، یہ ترقی بتا رہی ہے کہ یہاں کرپشن نہیں ہے، جگہ جگہ پر کرپشن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ امانتوں کی ادائیگی کرے، شوہر بیوی کے متعلق، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے متعلق، تاجر مال کے متعلق، ملازم سیٹھ کے اموال کے متعلق، ایک چوکیدار اپنے شعبے کے متعلق، ایک قلم کار اپنے شعبے کے متعلق، ایک رائے دینے والا اپنے شعبے کے متعلق، جس کے ذمے جہاں جس حیثیت سے کوئی امانت سپرد کی گئی ہے اس پر لازم ہے اس امانت کی ادائیگی درست انداز میں کرے۔ تو قرآن پاک نے جو عظیم ضابطہ حیات میں دیا ہے، جو عظیم اصول ہمیں دیا ہے، جس اصول پر چل کے ہم زندگی کے سفر کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے بعض اوقات خیانت کرنا، مال بنانا، لیکن کیا ملتا ہے؟ مال حرام ہے۔ یہ مال حرام کہاں برکت لے کر آئے گا؟ یہ مال جو ہے گوشت پوشت کا حصہ تو بنتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ نحوستیں پھیلاتا ہے، اس کے بعد یہ مال وہ ہلاکت اور بربادی پھیلاتا ہے کہ کبھی یہ مال جو ہے وہ وکیلوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں خرچ ہو رہا ہے تو کبھی یہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ فائدہ ہو گیا، بڑا نام بن گیا، لیکن آخرت میں تو جواب دینا ہے نا۔ اور پھر جو دنیا کی رسوائی ہے، جو دنیا کی ذلت ہے، جو پکڑے جانے کا خوف ہے، جو دنیا کے اندر ایک ملامت ہے، ضمیر کی آواز ہے، اس سے پیچھا چھڑانا کیسے ممکن ہے؟ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا، پاؤں گواہی دیں گے، بدن گواہی دے گا۔ اس دن راہ فرار کہاں ملے گی؟ کامیابی اگر آخرت کی چاہتے ہیں تو دنیا دارالعمل ہے، جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے۔ یہاں اچھا بونا ہے، یہاں اصولوں کی پاسداری کرنی ہے۔ جن اصولوں کی پاسداری کرنی ہے، امانت ان میں سے ایک اہم اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امین بنائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق و امین ہونے کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں امین بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے۔ خیانت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ